میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بالخصوص اور تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام، ان کی جو زندگی ہے، تو زندگی میں ایک بار یعنی ظاہر ہے کہ ہر انسان اپنی مدت جو گزارتا ہے وہ گزارنے کے بعد ان پر لمحہ بھر کے لیے موت کا طاری ہونا یہ برحق ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو جو انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بھی موت طاری ہوئی، لیکن اس کے بعد پھر ان کو دوبارہ جو ہے وہ حیات عطا کی گئی، اور ان کی حیات یہ شہداء کی حیات سے بھی زیادہ پختہ اور قوی اور مضبوط ہے۔ سبحان اللہ، انبیاء کرام علیہم السلام کی، ہاں وہ انبیاء کے جن کا استثناء ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور بعض دیگر انبیاء کے بارے میں روایتیں موجود ہیں، تو ان کو بھی قرب قیامت میں جو ہے وہ موت کا مزہ یوں چکھنا ہے کہ ان کی روح کو قبض کیا جائے گا، لیکن پھر اس کے بعد دوبارہ وہی ان کی ایک زندگی ہے جو پہلی والی زندگی سے بھی زیادہ مضبوط ہے، اور اس میں کسی طرح کی کوئی کمی یہ نہیں ہوتی۔ دلائل اس پر قرآن و سنت میں بہت سارے ہیں۔ پہلے حکم یہ ہے جو ہمارے علماء نے قدیم سے بیان کیا ہے کہ حیات النبی کا، یعنی کسی بھی نبی علیہ السلام کا، بالخصوص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات کا انکار کرنے والا یہ بددین گمراہ ہے۔ ایسا شخص گمراہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا انکار کرے۔ آپ علیہ السلام حیات ہیں، اس پر صحیحہ کی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، بلکہ صحابہ نے پوچھا آپ سے کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، تو ان کے ذہن میں یہی تھا کہ جیسے سب پر موت طاری ہوتی ہے تو ایسے ہی ہوگی، تو ہم پھر اس وقت درود پاک جو پڑھیں گے وہ بھی پیش کیا جائے گا آپ کے اوپر۔ تو فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، اور پھر آگے دوسری روایت کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ نبی اللہ حی، کہ اللہ کا جو نبی ہے وہ حیات ہوتا ہے، یرزق، اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر یہ ہے کہ الانبیاء احیاء، انبیاء سارے کے سارے حیات ہیں، فی قبورہم یصلون، وہ اپنی قبروں کے اندر نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ان کی قبروں کے اندر ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام کا یہ حیات ہونا یہ تو صریح ان احادیث طیبہ سے ثابت ہے۔ اور دوسری بات جو میں نے عرض کی کہ ان کی جو حیات ہے یہ شہداء کی حیات سے بھی اعلیٰ و ارفع ہے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الخصائص الکبریٰ میں یہ ارشاد فرمایا، جیسا کہ قرآن پاک میں یہ ہے کہ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت کا ایک حصہ ہے کہ جب دنیا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں تو اس کے بعد بھی کسی کو ازواج مطہرات سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں، منع فرما دیا کہ ان میں سے کسی سے نکاح کسی کا بھی نہیں ہو سکتا۔ اب دنیا سے چاہے کوئی ولی رخصت ہو، کوئی صحابی رخصت ہو، کوئی جو ہے وہ شہید رخصت ہو، جب وہ رخصت ہو گئے تو اس کے بعد ان کی زوجہ سے، جو ان کی بیوہ ہے، عدت گزرنے کے بعد نکاح کی اجازت دی گئی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کے حوالے سے امام سیوطی فرماتے ہیں کہ یہ ایسی مضبوط حیات ہے، شہداء سے بڑھ کر یہ حیات ہے کہ آپ علیہ السلام سے کہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی آپ کی ازواج مطہرات سے نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ یوں انبیاء کی جو زندگی ہے، برزخی زندگی، اخروی زندگی، یہ شہداء سے بھی ارفع اور اعلیٰ ہے۔ اور امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو اس پر مستقل کتاب لکھی ہے حیات الانبیاء کے نام سے، جس میں آپ نے ادلہ کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام یہ حیات ہوتے ہیں۔ اور پھر ہم اہل سنت کے یہ عقیدہ اور نظریہ کتابوں کے اندر مذکور ہے کہ جو انسان کی موت آتی ہے اس میں فقط اتنا ہوتا ہے کہ اس کی روح نکال لی جاتی ہے، روح کبھی بھی نہیں مرتی، روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ روح کو اگر مرنے کا قول کیا جائے تو یہ جو ہے وہ گمراہی ہے، روح باقی رہتی ہے، روح عام مسلمانوں کی بھی باقی رہتی ہے، بلکہ کافروں کی روح بھی باقی رہتی ہے۔ صحیح۔ پھر ان روحوں کو اللہ پاک ان کے مرتبوں کے مطابق رکھتا ہے، لیکن ہر ایک کا جو تعلق ہوتا ہے وہ اس کی قبر کے ساتھ، اس کے جسم کے ساتھ رہتا ہے۔
کافروں کی روحیں ہوتی ہیں تو ان بکثرت وہی ہوتی ہیں کہ جن کو ان کے مرگھٹ کے اوپر ان کی جو جگہ ہوتی ہے اسی جگہ پر بند کر دیا جاتا ہے، وہیں ان کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں کہ آپ علیہ السلام پر درود پڑھا جاتا ہے تو آپ علیہ السلام کی روح مبارک آپ کی طرف لوٹتی ہے اور آپ جواب دیتے ہیں، آنے والوں کو جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کا معاملہ ہے۔ عام مومن مسلمان کا یہ معاملہ ہے کہ جب ان کی قبر کے پاس سے کوئی گزرتا ہے، سلام کرتا ہے، تو وہ سلام کرنے والے کو نہ صرف پہچانتے ہیں بلکہ اس کو جواب بھی دیتے ہیں۔ تو روحوں کا مرنا یہ نہیں ہوتا، روحیں یہ ہمیشہ باقی رہتی ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی روحیں یہ بھی باقی ہیں، ان کے جسم بھی باقی ہوتے ہیں، اور ان کے جسم کے ساتھ ان کی روحوں کا تعلق یہ سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور ان کی جو زندگی ہوتی ہے وہ شہداء کی زندگی سے بھی ارفع اور اعلیٰ ہوتی ہے۔ اور جتنے بھی ثواب قبر کے حوالے سے، عذاب قبر کے حوالے سے دلائل ذکر کیے جاتے ہیں کہ وہاں پر یہ حیات کا ثبوت موجود ہے، حیات کا ثبوت ایک عام شخص کے لیے موجود ہے۔ سوال جواب ہو گیا کہ جیسے آل فرعون ہیں، ان کے لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ پہلے تو ان کے لیے یہ کہا گیا کہ یہ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام آگ کے اوپر پیش کیے جا رہے ہیں۔ پھر جب قیامت قائم ہوگی تو کہا جائے گا کہ جو فرعونی ہیں ان کو سخت ترین عذاب کے اندر داخل کر دو۔ تو یہ اس سے پہلے کیا ہو رہا ہے؟ یہ قبر کا عذاب ہو رہا ہے۔ تو قبر کا عذاب کب ہوگا؟ جبکہ حیات ہوگی، حیات نہیں ہے تو پھر کس چیز کا عذاب ہوگا؟ اور اسی طرح ثواب کی باتوں پر آ جائیں، بھلائی کی نیکی کے اوپر آ جائیں کہ جو اللہ پاک انعامات عطا فرماتا ہے، تو وہ بھی اسی صورت میں ہے کہ وہ روح اور جسم دونوں کو حاصل ہو رہے ہوتے ہیں کہ تمام چیزوں کا جو ادراک کرتی ہے، جو پہچان کرتی ہے، وہ روح کرتی ہے، تو وہ جسم کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ سارے جو عام مومن ہوتے ہیں ان کے لیے جب یہ حیات ثابت ہوتی ہے تو انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے بدرجہ اولا یہ حیات ثابت ہو رہی ہوتی ہے۔ اس پر امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک زبردست رسالہ، بلکہ کتاب ہی ہے حیات المواد کے نام سے، جس میں آپ نے زبردست ادلہ کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام تو حیات ہوتے ہی ہوتے ہیں، یہ اولیاء کرام اور دیگر جو افراد ہیں ان کی بھی حیات ثابت ہوتی ہے۔ فتاوی رضویہ شریف میں ہے جی، نویں جلد کے اندر، نویں جلد کے اندر